موجود ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف جناب اسد عمر۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب۔ بتائیے گا کہ بہت ٹیسٹنگ ٹائم ہے، بہت ہی ایک امتحانی لمحات ہے پورے پاکستان کے لیے، لیکن کسی بھی صورت میں ہمارے لیے یا شاید آپ کے لیے بھی عمران خان کی گرفتاری کوئی تعجب یا سرپرائز کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، یہاں تک کہ حکومت کی بڑی شدید خواہش رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، اس لحاظ تک تو آپ کہہ سکتے ہیں تعجب نہیں ہے۔ 13 ماہ سے یہی کوشش ہو رہی تھی، لیکن بغیر کسی قانونی جواز کے ہائی کورٹ کی احاطے کے اندر باقاعدہ حملہ کر کے ان کو گرفتار کیا جائے گا، شاید یہ جو ہے یہ واقعی میں تعجب کے لائق ہے۔ اور جس طریقے سے آج ہوا، وہ اس کے باوجود کہ پاکستان میں مستقل جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی حکومت کی طرف سے، اس لیول کے اوپر چلے جائیں گے اور ملک کے اندر جو ہے اتنا شدید انتشار پھیلنے کی صورتحال پیدا کر دیں گے، شاید یہ پھر بھی اس کے اندر کچھ تعجب ضرور ہے۔ تو اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ بہرحال ان کے خلاف ایک نیب کا کیس بتایا گیا کہ اس کی انکوائری تھی جو کہ انویسٹیگیشن میں تبدیل ہو گیا، اور اسی کیس کے حوالے سے ان کی گرفتاری کی گئی ہے۔ جس زمانے میں آپ کی حکومت تھی، نیب نے یہ تو پھر بھی انویسٹیگیشن کی سٹیج ہمیں بتائی گئی ہے، ویریفیکیشن کی سٹیج پر بہت بڑی بڑی شخصیات کو گرفتار کیا۔ جتنا بھی یہ سنگین واقعہ ہو ان کی گرفتاری، مگر یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے کہ نیب اس انداز میں کسی بھی بڑی سیاسی شخصیت کو یا پاکستان کی اہم شخصیت کو گرفتار کرے۔ آپ کے دور میں ایسا بہت عام ہی ہوتا تھا۔ اچھا، نیب کا قانون اس وقت بدل گیا ہے، اور یہ جس طریقے سے اگر دیکھیں، اگر یہ اتنی سیدھی بات ہوتی نا تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس وقت رات کو نہ کھلتا۔ وہاں پر کچھ ہوا ہے جو قانون کے مطابق نہیں ہے اور جو ایک عمومی چیز نہیں ہے، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے چیف جسٹس جو ہے انہوں نے ریئیکٹ کیا اور وہاں پہ کھولا ہے۔ قانون بدل گیا ہے۔ اس قانون کے اندر جو انویسٹیگیشن کی سٹیج ہے، اس کے بعد کال اپ نوٹس ہوتا ہے، وہ ہمارے وکیلوں کو کسی کو نہیں بتایا گیا۔ یہ جو کچھ بھی ہے یا تو آج صبح کیا گیا، بنایا گیا، یا وہ چھپا کے رکھا گیا۔ جو قانونی طریقہ کار اس وقت کے قانون کے مطابق مروج ہے، اس کے مطابق یہ کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ اسد بھائی، ایک اور بہت ہی آپ کے علم میں ہے کہ جو انتہائی سنگین واقعات ہوئے ہیں، جو پی ٹی آئی کے حمایتی اور عمران خان کے حمایتی اس وقت کئی انتہائی حساس عمارتوں میں داخل ہو گئے۔ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، سی این این دکھا رہا ہے، بی بی سی دکھا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ کیوں ہوا ہے اور کیوں آپ اس عمل کو قابو میں نہیں کر سکے؟ رد عمل اپنا ہے، احتجاج اپنی جگہ ہے، غصہ اپنی جگہ ہے، مگر یہ واقعات جو ہے یہ تو انکریڈبلی بالکل ایک ایسے معاملات ہیں جو ناقابل قبول ہیں۔ اچھا کامران بھائی، پہلے تو ذرا سے دیکھیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ پاکستان کے مقبول ترین رہنما کو ایک غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور وہ بھی یہ سب کچھ ہوا ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر۔ اس کے اوپر عوامی رد عمل، احتجاج ہمارے آئین کا حصہ ہے، ہمارے قانون کا حصہ ہے، تو احتجاج تو بالکل قانونی حق بھی ہے، اور اس لیے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت ہزاروں لوگ پاکستان کے تقریباً تمام شہروں کے اندر نکلے ہوئے ہیں احتجاج کے لیے۔ اس پہ تو کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک تشدد کا تعلق ہے، عمران خان کی سیاست میں وائلنس کا، تشدد کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ تو جو پارٹی کی گائیڈ لائنز ہیں، وائس چیئرمین صاحب نے بیان دیا، انہوں نے کہا جی قانون کے دائرے کے اندر آپ اپنا جو ہے احتجاج ریکارڈ کرائیں، بھرپور طریقے سے ریکارڈ کروائیں، لیکن قانون کے دائرے کے اندر کریں۔ تو پارٹی کی جو گائیڈ لائن ہے وہ بھی بالکل کلیئر ہے۔ عمران خان کی سیاست، 27 سالہ سیاست بالکل کلیئر ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ہماری آپس کی بات چیت کے اندر جس کو یہ ہونا شروع ہوا نا، جن چیزوں کے بارے میں آپ جن کا طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کہیں منظم کو سازش تو نہیں ہو رہی کہ پری پلان کر کے یہ کیا جا رہا ہے اور اس کا ملبہ سارا عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی؟ یہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا خدشہ ہے۔ تو اس کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ یہ تو ویسے تو آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان عمارتوں میں جائیں، لیڈرشپ اور ان لوگوں کو وہاں سے نکالے، کیونکہ بہرحال وہ عمران خان کے حمایتی ہیں، ان کی گرفتاری پر بظاہر جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔
نہیں، پہلی بات تو کامران بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بہرحال وہ عمران خان کے حمایتی ہیں، معذرت کے ساتھ نہ ادھر موقع پہ آپ موجود ہیں نہ میں موجود ہوں، تو یہ تو حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس نے کہ بلڈنگ کے اندر جا کے توڑ پھوڑ کی یا آگ لگائی وہ عمران خان کا حمایتی ہے یا وہ کسی اور منظم سازش کا حصہ ہے۔ آگے جائیں گے پتہ چل جائے گا ہمیں۔ جہاں تک ہدایات کی تعلق ہے، بالکل جیسے میں نے کہا پارٹی کے لوکل لیول کے اوپر بھی جہاں پر احتجاج ہو رہا ہے وہاں پر بھی، اور پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے بالکل واضح ہے، احتجاج ہونا ہے، بھرپور ہونا ہے، غیر قانونی گرفتاری ہے، سیاسی انتقام کی بنیاد پہ کی گئی ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن کامران بھائی ایک بات ہم نہیں ڈسکس کر رہے ہیں، اور مجھے پتا ہے آپ پچھلے 13 ماہ سے بار بار اپنی آواز اٹھاتے رہے ہیں اور آپ بھی یہی کہتے رہے ہیں جیسے پاکستان کا ہر ذی شعور آدمی کہتا تھا کہ معاملات کو اس طرف نہ لے کر جائیں، جبر اور طاقت کی بنیاد کے اوپر اگر آپ 24 کروڑ کے ملک کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں نکلتے۔ یہ بدقسمتی سے، اور یہ بدقسمت مناظر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بھی پاکستان کا محب وطن جو ہے وہ اس وقت خوش نہیں ہوگا جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کو کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ لیکن جب آپ طاقت، جبر، آئین سے انحراف کر کے، قانون سے انحراف کر کے دبانے کی لوگوں کو کوشش کریں گے، سیاسی انتقام کی کوشش کریں گے، 70% پاکستان جو مطالبہ کر رہا ہے اس کے خلاف چلنے کی کوشش کریں گے، تو نتائج اچھے نہیں نکلنے تھے۔ یہ کوئی ہزار میرے ٹیلی ویژن انٹرویو اور باقی سب لوگوں کے، بشمول ان لوگوں کے جو پیپلز پی ٹی آئی کے نہیں ہیں لیکن پاکستان سے محبت رکھتے ہیں اور سیاست کو سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان سب کی یہ رائے تھی۔ اس وقت جو اصل ضرورت ہے، کیا ہم مزید طاقت کا استعمال کر کے مزید آگ لگائیں گے ملک کے اندر، یا کوئی طریقہ اب بھی یہاں پر آنے کے بعد بھی کوئی طریقہ استعمال کریں گے کہ اس راستے سے نکلا جائے اور پاکستان کو اس شدید ترین خطرے سے بچایا جا سکے؟ لیکن اسد بھائی اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک نقطہ نظر ہے پی ٹی آئی کا، آپ لوگوں کا جو آپ نے پیش کیا، بہرحال ایک اور نقطہ نظر بھی ہے، اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیانیے میں قرار نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کس طرح سے سائفر کی اور امریکی سازش کی مسلسل بات کی گئی اور کئی مہینے کی گئی، اور ان کو بار بار کہا گیا کہ شاید یہ آپ کا بیانیہ درست نہیں ہے، پھر انہوں نے اس کو تبدیل کیا۔ اسی حوالے سے جب آپ نے دیکھا کہ جب آپ لوگ حکومت میں تھے وہ جنرل باجوہ کی کس طرح سے تعریف کرتے رہے اور بے پناہ تعریف کرتے رہے، ایک ایکسٹینشن دی، پھر دوسری بھی ایکسٹینشن دینے کی انہوں نے باقاعدہ پیشکش کی، اور اب اس کے بعد ان کا بیانیہ یکسر بدل گیا ہے۔ اسی دوران پھر اب موجودہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں جو ان کے بیانات ہیں، جو ان کے الزامات ہیں، وہ بہت ہی پرووکیٹو بھی ہیں اور بہت ہی زیادہ سینسٹیو بھی ہیں، کیونکہ جس طرح سے وہ الزام لگا رہے ہیں سرونگ جرنلز پر کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ مجھے تشویش یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی پاکستان کا دشمن ان الزامات کی آڑ میں ان کو نقصان نہ پہنچا دے، اور اس کے بعد یہ سما بن گیا ہے کہ یہ جو ہے کہ انہوں نے نام لے لیے ہیں کہ مجھ پر یہ حملہ کریں گے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آج اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی اور اس کا کیا بھیانک رد عمل ہوا ہے۔ کل خدا نخواستہ دشمن اس موقع کا فائدہ اٹھائے اور خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو عمران خان صاحب کی غیر ذمہ داری، ان کے بیانیے میں قرار نہ ہونا، ان کے بیانیے میں اتنا تلاطم رہنا، یہ بھی تو وجہ ہے نا اس وقت کی اس افراتفری کی اور اس ہجان خیزی کی۔ دیکھیں کامران بھائی، جیسے آپ نے کہا نا کہ نقطہ نظر ہوتا ہے، ہر ایک چیز کو دیکھنے کا ایک زاویہ ہوتا ہے۔ اگر پاکستان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس نقطہ نظر سے اتفاق کرتی تو عمران خان کے بیانیے سے تو پاکستان میں کچھ نہیں ہونے والا نا۔ پاکستان میں جو رد عمل آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، پاکستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی، جو پاکستان کا 70% حصہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ درست ہے، کہ ایک پاکستان سے کو اس بحران میں ڈالا گیا رجیم چینج آپریشن کے ذریعے، اس کے بعد ملک کے حالات خراب ہوئے اور یہاں سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ ایک الیکشن، ایک جمہوری عمل ہے، ایک آئینی عمل ہے۔ 70% پاکستان اس سے اتفاق کرتا ہے۔ کچھ وہ بھی دیکھ رہے ہیں نا، کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ورنہ میں بھی کھڑا ہو کے تقریریں کرنا شروع کر دوں، اور بڑی کہ آپ میاں نواز شریف نے نہیں تقریریں کی تھی، سٹنگ آرمی چیف، یہ تو ایک میجر جنرل کے بارے میں بات کر رہے تھے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، اس کا بھی آئین کے اندر، قانون کے اندر راستہ موجود ہے۔ میں نے تو کل بھی اپنی ٹویٹ کر کے یہ کہا تھا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آئی ایس پی آر کہہ رہا ہے کہ ایک آئینی راستہ، قانونی راستہ دینا چاہیے اس کو، اور صحیح طریقہ وہی ہے اس کو سیٹل کرنے کا کہ وہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے تو، نواز شریف نے تو سٹنگ آرمی چیف کو اٹیک کیا، کرنل جنرل قمر جاوید اپنے باجوہ
یہ سارا گند آپ کا پھیلایا ہوا ہے. کیا کیا الزام نہیں لگائے پاکستان کی فوج کے اوپر, فوج کی لیڈرشپ کے اوپر. عمران خان تو ادارے کا ہمیشہ دفاع کرتے رہے, وہ کہتے رہے پاکستان کی فوج میرے سے زیادہ اہم ہے پاکستان کے لیے. ان کو اعتراض ہے, وہ اعتراض صحیح ہو سکتا ہے, وہ اعتراض غلط ہو سکتا ہے, اس کا طریقہ جو ہے وہ جیسے کل آئی ایس پی آر نے کہا, آپ اس کو ایک قانونی پروسیس سے گزارے, پتہ چل جائے گا الزام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو اسد بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو مین الزام جس کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے القادر ٹرسٹ اور اس میں, اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جو اس کی ٹرسٹی ہے, اور اس حوالے سے جو یہ زمین حاصل کی گئی, وہ سارا معاملہ جو ہے, اور اس پہ بڑا سنگین الزام لگا ہے کہ یہ کسی قسم کی کوئی کک بیک تھی. کیا اس پہ وجہ, کیونکہ ہم سارا دن آج حکومت کی گفتگو سنتے رہے اس معاملے میں. دیکھیں القادر ٹرسٹ ہے کیا, وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ تعلیم دینے کا ایک ادارہ ہے, اور اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, جو ہمارے مذہب کے تعلیمات ہیں, لوگوں میں شعور اور آگہی پیدا کرنے کے لیے اور ایک بہتر انسان اور بہتر شہری بننے کے لیے ان کی تربیت کی جا سکے. اس مقصد کے لیے یہ یونیورسٹی بنائی گئی ہے. وہ ایک ٹرسٹ ہے. جو ٹرسٹ کے قانون کو جانتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ ٹرسٹ سے 100 سال کے بعد بھی 1 روپیہ بھی نکالا نہیں جا سکتا. اس کے اندر نہ کوئی ذات کا کوئی فائدہ ہے عمران خان کا, نہ بشرا بی بی کی ذات کا کوئی فائدہ ہے. وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ٹرسٹ کے اندر, اس ٹرسٹ نے صرف اور صرف یہ تعلیم اور آگہی پھیلانی ہے. اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس کو کرپشن کہنا اور اس کو کہنا کہ اس میں کوئی ذاتی فائدہ ہو گیا عمران خان کا یا بشرا بی بی کا, وہ تو ایک مزاح کا خیز الزام ہے. اس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے. وہ تو کیس جس کو چلے گا تو یہ سامنے چیزیں آ جائیں گی بالکل. لیکن اسد بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی کے اراکین اور لیڈرشپ اس بات پہ اعلانیہ پبلک میں تو کوئی بات نہیں کرتی, لیکن ہم سے بھی بات کرتی ہے, ویسے بھی بات کرتی ہے کہ عمران خان صاحب پہ دراصل اس وقت جو ہے وہ بے پناہ انفلوئنس ہے ان کی اہلیہ کا, اور یقیناً ان کی اہلیہ کا اپنا ایک ذہن ہے, ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے, اور ان کی اپنی ایک پریفرنسز ہیں. اور مگر وہ توہم کے زمرے میں کافی معاملات ہیں اس وقت جو عمران خان جس کی گرفت میں ہیں, اور وہ توہم پرستی کے اندر جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ پیچیدہ ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ سیاسی معاملات کو اور سیاسی ایشوز کو جو ہے وہ اس پس منظر میں دیکھتے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ بے پناہ اثر جو ہے وہ بشرا بی بی کا ان پر ہے. آپ نے یہ محسوس کیا ہے؟ بالکل بھی رتی برابر نہیں. دیکھیں عمران خان کے جو کام کرتے ہیں قریب, جو ان کی سیاسی فیصلہ سازی کے اندر بیٹھتے ہیں, مجھ سے زیادہ اور کون قریب ہو سکتا ہے یار. مجھے تو ایک رتی برابر اس کی جھلک نہیں وہاں پر نظر آئی. عمران خان کا ایک سیاسی تجزیہ ہے, ایک سوچ ہے, اس سوچ سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں, اس سوچ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں تو کوئی نہیں فرق نظر آیا کہ عمران خان جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ ایسے کوئی سوچ ان کی آ جائے کہ جس کے اندر